والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد حضرات محترم اور سننے والی قابل صد احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں کامل و اکمل دین دیا ہے وہ زندگی کے تمام معاملات میں ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے، اور اس دین حق نے ہمیں جن اچھے اخلاق سے متصف ہونے کا، اپنانے کا حکم دیا ہے، ان میں ایک اہم خلق، ایک اہم عادت اور وصف ایثار اور قربانی ہے۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کا لفظی معنی ہے کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینا، فوقیت دینا، اپنے سے مقدم سمجھنا۔ اصطلاح شریعت میں ایثار سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں یا اسے نقصان سے بچانے میں اپنے سے بھی مقدم رکھے، اسے اپنے سے بھی ترجیح دے، یہ ایثار ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی مفادات میں کسی شخص کو اپنے سے مقدم رکھنا، ترجیح دینا، تاکہ اللہ رب العزت ان دنیاوی مفادات میں اوروں کو ترجیح دینے پہ ہمیں آخرت کے فوائد عطا فرما دیں۔ یہ ایثار قرآن کریم کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی، آپ کا عمل بھی، آپ کے صحابہ کا، سلف صالحین کا عمل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو باہم بھائی بھائی قرار دیا ہے، المسلم اخو المسلم، اور دین کی بنیاد ہی باہمی خیرخواہی پہ رکھی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ جہاں اللہ کے لیے خیرخواہی ہے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولعامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کے لیے بھی خیرخواہی دین کا اہم حصہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سخاوت، جود و احسان اور ایثار میں فرق بیان کیا۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ دے، اور یہ دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو اور دینے سے اس کے مال میں کوئی خاطر خواہ کمی نہ ہو، یہ سخاوت ہے۔ جود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ میں سے ایک اہم
وصف اور صفت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اوروں کو زیادہ نوازے، اپنے لیے کم بچائے، یا کم از کم اتنا بچا لے جتنا اوروں کو دیا۔ اس سے بھی اگلا درجہ ایثار ہے۔ ایثار یہ ہے کہ اپنی حاجت اور ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی اوروں کو دینا، اپنی حاجت اور ضرورت کو پس پش ڈال دینا، یہ ایثار کہلاتا۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کا، بالخصوص انصاری صحابہ کا یہ خاص وصف جو ہے بطور تعریف بیان کیا ہے۔ سورہ حشر کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس گھر مدینہ منورہ میں اور ایمان میں پہلے سے قرار پکڑ رکھا ہے، ٹھکانہ بنا رکھا ہے، من قبلہم، ان مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی۔ تو ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی وہ اس مدینہ منورہ میں مقیم بھی ہیں اور ایمان کو بھی اپنا چکے ہیں۔ دوسرا وصف یہ ہے یحبون من ہاجر الیہم، وہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، مہاجرین سے تنگ نہیں پڑ رہے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، تیسرا وصف اس آیت مبارکہ میں انصاری صحابہ کا یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے دلوں میں، اپنے جی میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اس مال کی وجہ سے جو ان مہاجرین کو دیا جائے اور انہیں نہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو رسول اللہ نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، انہوں نے اپنے گھروں میں، کاروبار میں انہیں شریک کیا۔ تو جب یہود کے دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو جو مال فے اللہ رب العزت نے عطا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سردار ہیں، انہیں کہا کہ تمام انصار کو بلا کے لاؤ۔ ان کا یہ سلم ہے اپنے قبیلے کے یا باقی سب کو، اوس اور خزرج سب کو، فرمایا سب کو بلاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انصار سے خطاب کیا، مہاجرین کے حوالے سے جو ان کی قربانیاں تھیں، جس طرح انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، اپنے مال و دولت میں، کاروبار میں شریک کیا، اس کو سراہا، اور پھر ان سے مشورہ کیا کہ یہ بنو نذیر کے جو اموال آئے ہیں، ان کے جو گھر ہیں، اگر تو تم مناسب سمجھو تو اسے انصار اور مہاجرین دونوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ مہاجرین کو یہ مکانات دے دیے جائیں اور یہ جو تمہارے گھروں میں بیٹھے ہیں تمہارے گھروں کو خالی کر کے آ جائیں۔ تو انصار نے حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دونوں سردار تھے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے، ان کا یا رسول اللہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ یہ مکانات آپ ان مہاجرین کو دے دیں، لیکن ان مکانات کے ملنے کے بعد بھی وہ ہمارے گھروں کو چھوڑ کے نہ آئیں، ہمارے ہاں ویسے ہی مقیم رہیں، یہ مکان بھی انہیں مل جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کے اس ایثار کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کہ انہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے مہاجرین کو، اس سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہوتی۔ اور تمام انصار نے حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت سعد ابن معاذ کے اس فیصلے کی تائید کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اموال اور وہ مکانات مہاجرین کو دے دیے، اور انہوں نے پھر حضرات انصاری صحابہ کے مکانات کو چھوڑا، ان میں منتقل ہو گئے۔ لیکن انصار کی قربانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ جب بحرین کی فتح ہوئی ہے اور وہاں سے بھاری مال غنیمت آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مہاجرین اس وقت مالی طور پہ مستحکم ہو چکے تھے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب یہ مال صرف انصاری صحابہ کو دے دیا جائے ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ تو انصار نے بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہم اس مال میں سے اس وقت تک کچھ نہیں لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اس میں سے آپ کچھ نہیں دیتے، تو اسے ہمارے درمیان برابر تقسیم کریں۔ تو وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان مہاجرین کو جو دیا جائے اس سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آتی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آج کے ہمارے درس کا موضوع جو ایثار ہے اس کے حوالے سے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پہ ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر خود انہیں ضرورت کیوں نہ ہو، انہیں خود بھی حاجت کیوں نہ ہو، اپنی حاجت کے باوجود وہ ایثار سے کام لیتے ہیں۔ کتب حدیث میں انصاری صحابہ کے اس ایثار کے بہت سے واقعات جو ہے وہ مذکور ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد ابن ربیع انصاری صحابی ان کا بھائی بنایا گیا، اور سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہنے لگے کہ آج سے میرا مال میرا آدھا آپ کا، یہ مال ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اور کہنے لگے میرے گھر میں 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں ان میں سے اچھی لگے مجھے بتا دو، اشارہ کر دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب وہ طلاق عدت ختم ہو تو اس سے تم نکاح کر لو۔ یہ وہ ایثار جسے قرآن نے تو اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت کے باوجود وہ ایثار سے کام لیتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، بھائی اللہ تیرے اہل و عیال میں تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، دلونی علی سوق، مجھے تو بازار کا راستہ بتاؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تجارت شروع کی، اللہ نے اس میں انہیں برکت عطا فرمائی۔ لیکن انصار کا یہ ایثار کہ انہوں نے اپنی تمام تر ضرورتوں کے باوجود حضرات صحابہ بالخصوص مہاجرین صحابہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ وہ ایثار ہے جس کی قرآن کریم نے بطور خاص انصار کی مدح کی ہے، تعریف کی۔ اور یہ ایثار کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کے دل کی لالچ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر انسان اپنے جی کی لالچ سے بچا لیا گیا تو اس کے اندر ایثار پیدا ہو سکتا، اس کے اندر دوسروں کی خیر خواہی آئے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ خود حاجت اور ضرورت ہونے کے باوجود دیگر ضرورت مندوں کی حاجت اور ضرورت کو اپنی حاجت اور ضرورت پہ مقدم رکھتے ہیں۔ تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ رب العزت نے اسی کو نیکی کی حقیقت قرار دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو، اور وہ نیکی جو جنت کی طرف تمہیں لے جائے، اس کی حقیقت کو تم نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، بخاری کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبوب مال میرا بئرحا ہے، باغ تھا کھجوروں کا جس کے اندر کنواں تھا میٹھے پانی کا،
تو یا رسول اللہ میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخ ذالک مال الرابح، کہ وہ تو بڑا نفع مند تیرا باغ ہے، بڑے تیرے فائدے والا، بڑا مالیت والا ہے، یا رسول اللہ میں اسے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ تو اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایثار جو ہے وہ مال کی محبت خرچ ہونے کے باوجود اسے خرچ کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے، کہ ہر صدقہ کرنے والا ایثار سے کام نہیں لے رہا ہوتا. ہو سکتا ہے اس کے پاس مال اللہ نے زیادہ وافر دیا ہو، مال کی محبت اس درجے تک نہ پہنچی ہو کہ اس کی اپنی حاجت اور ضرورت جو ہے تک اس کی کیفیت اور مقدار پہنچ رہی ہو. تو فرمایا اللہ نے انصاری صحابہ کا جو خاص وصف بیان کیا کہ اپنی حاجت اور ضرورت کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہی اللہ کی محبت میں خرچ کرنا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں، جسے آیت البر کہتے ہیں، کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، حقیقی نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ اور انبیاء پہ ایمان لائے. اب ایمانیات کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی چیز جو ذکر کی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مال کو مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سوال کرنے والے ضرورت مند سائلین میں اور غلاموں کی آزادی میں دیتا رہے، خرچ کرتا رہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پہلا مفہوم اس کا کہ اس مال کی محبت کے باوجود، کہ مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. دوسرا مفہوم حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرے، مال کی محبت میں اسے خرچ کرے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کو اختیار کیا اور دونوں کا حضرات مفسرین نے ذکر کیا، اور دونوں کا یہ معنی جو ہے وہ مراد لیے جا سکتے ہیں. دونوں کا امکان اور احتمال ہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کریں، کیونکہ خرچ کرنا اصل تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ کی محبت اور مال کی محبت یعنی اپنی ضرورت بھی ہو اور خرچ کرنے کا مقصود بھی کیا ہو، اللہ کی رضا چاہنا ہو. تو ہمیں اللہ نے ایمانیات کے بعد اپنے راستے میں، اپنی محبت میں مال کی محبت کے باوجود خرچ کرنے کو ذکر کیا، کیونکہ یہ انسان کے ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو مال کی محبت پہ ترجیح دیتا ہے یا نہیں. اور یہی حقیقی نیکی ہے کہ انسان اللہ کی محبت کو، اللہ کی رضا کو ہر محبت پہ، ہر رضا اور خوشنودی پہ مقدم رکھے. اور جب انسان کے اندر یہ صفت آ جاتی تو پھر اللہ اسے دیگر اعمال خیر کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ اس کے مال و برکت میں، اس کے مال و اولاد میں، اسباب میں برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، مال دینے کے بعد اللہ نے نماز کا ذکر کیا، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب عہد کریں تو اپنے عہدوں کو پورا کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور تنگی میں، مشکلات میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو قول و فعل دونوں کے سچے ہیں، زبان سے جو کچھ کہا ہے عمل سے اسے کر کے دکھایا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں. اللہ رب العزت نے
اسی کو سورۃ الانسان سورۃ الدہر میں بیان فرمایا کہ اہل تقوی کی علامت کیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ مال کی محبت کے باوجود، یہ دوسرا معنی اللہ کی محبت کی خاطر مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے اور شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت تلخ ہوگا اور بڑا ہی سخت ہوگا۔ تو ان کے اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کی بنا پہ اللہ نے فرمایا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ رب العزت انہیں اس دن کی شر سے بچا لے گا، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تر و تازگی اور سرور مسرت عطا فرمائے گا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کی بنا پہ، جو انہوں نے صبر کیا اس کی بنا پہ اللہ انہیں جنت اور ریشم عطا فرمائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایثار کی بنا پہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی خاطر ہو سکتا ہے خود کبھی بھوکا رہنا پڑے، خود اپنے جسم پہ لباس نہ رہے، تو فرمایا یہ وہ صبر اور ایثار ہے جس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت دوں گا، وہاں تمہیں تمہاری بھوک بھی ہر قسم کی مٹا دی جائے گی، وحریرا، اور میرے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے اگر تم دنیا میں مناسب لباس نہیں پہن سکے یا کبھی بے لباس ہونا پڑا تو وحریرا، میں جنت میں تمہیں ریشم کا لباس جو ہے وہ پہناؤں گا۔ تو یہ وہ ایثار کے بارے میں قرآن کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایثار کے جو نمونے ملتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے شوق اور محبت سے چادر جو ہے وہ بنی، اور چادر بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کا وہ ہدیہ اور تحفہ قبول کیا۔ حدیث کے لفظ وَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں اس کی ضرورت بھی تھی، چادر کی ضرورت بھی تھی۔ اب وہ چادر زیب تن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ ایک صحابی شروع حدیث میں آتے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوئے تو کہنے لگے رسول اللہ کتنی خوبصورت چادر ہے، فقسونی ہے، یہ تو مجھے عنایت فرما دیں، یہ تو مجھے دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت اور ضرورت کے باوجود وہ چادر اتاری اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دے دی۔ اب حضرات صحابہ کو بڑا گراں گزرا کہ رسول اللہ کی اپنی ضرورت تھی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہنے لگے تمہیں رسول اللہ کی طبیعت کا پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جائے تو آپ انکار نہیں فرماتے، تو تمہیں رسول اللہ کی حاجت کا بھی پتہ تھا، اس کے باوجود تم نے رسول اللہ سے یہ چادر کیوں مانگی؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اقدس پہ زیب تن فرما چکے تھے، میری خواہش یہ تھی کہ یہ چادر میں رسول اللہ سے لے لوں اور اسے میں اپنے کفن کے طور پہ استعمال کروں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کفن میں، اسی چادر میں پھر کفن دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ غزوہ خندق کا کہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پہ پتھر باندھ رکھے، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں، تو رسول اللہ سے اجازت لے کے بیوی کے پاس گئے کہ رسول اللہ
بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے، کوئی کھانا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، کچھ تھوڑے سے جو پڑے ہیں، ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے، وہ میں ذبح کرتی ہوں، پکاتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بلا لا۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں آیا اور آ کے میں نے سرگوشی کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ آپ خود تشریف لائیں، ایک دو ساتھیوں کو لے لیں، تھوڑا سا کھانا ہے، آپ آ کے تناول فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اعلان کر دیا۔ اب یہ ایثار ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جانا پسند نہیں کیا، مجمع میں اعلان کیا بھائی آؤ، جابر نے دعوت کی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میری تو سانسیں پھول گئیں کہ وہ کھانا وہ جو کتنا کھائے، اور وہ تو رسول اللہ نے جب میری یہ حالت بھانپی تو فرمایا ہنڈیا کا ڈھکن نہیں اٹھانا اور جو روٹیاں لگی ہوئی ہیں اسے کھولنا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ سارے کا سارا مجمع جو لشکر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، اور انہوں نے آ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سب نے کھانا کھایا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت ضرورت مند ہیں، خود کھانا کھانے کے بعد فرمایا اس سے باقی کو اب صدقہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دعوت کی، ایسی ہی حالت تھی، یہ کہا رسول اللہ محدود سا کھانا ہے، تو رسول اللہ اپنے 70-80 صحابہ کو ساتھ لے کے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی ہمیں ایثار کا سبق ملتا۔ ایک اور واقعہ صحیح بخاری ہی کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے شاید مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اور علاج کے طور پہ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے گزرتے کہ میں ہوش میں آ جاؤں، جبکہ مجھے کوئی مرگی وغیرہ نہیں تھی، میں تو بھوک کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو کے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ ایک دفعہ بھوک کی شدت میں گھر سے نکلا اور سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا مفہوم جو ہے وہ سیدنا ابو بکر سے پوچھا۔ مجھے پتا تھا، پوچھنے کا مقصود یہ تھا کہ شاید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری کیفیت بھانپ لے، مجھے کچھ کھلا دے، پر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے آیت کا مفہوم بتلایا، چل دیے۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، میں نے ان سے وہی آیت کریمہ اس کی تفسیر اور وضاحت پوچھی، وہ بھی میری اصل مقصود کو نہیں بھانپ سکے، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، آیت کی تفسیر بتلائی اور چل دیے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آتے دکھائی دیے، تو فتبسم حین رآنی، مجھے دور سے دیکھ کے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور اشارے سے فرمایا اتبعنی، میرے پیچھے پیچھے آ۔ اب مجھے لے آئے اصحاب صفہ پہ جہاں باقی ساتھی بیٹھے تھے، میں بھی وہیں آ گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، دودھ کا پیالہ لایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، تو میں خوش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیفیت کو بھانپ لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مجمع میں اصحاب صفہ میں مجھے بلایا، اب یہ پیالہ مجھے ملے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ان اصحاب صفہ کو پلانا شروع کر۔ اب میں پریشان کہ ایک دودھ کا پیالہ یہ کون کون پیے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد میں سب کو پلاتا جا رہا ہوں، سب کے سب جی بھر کے پیتے جا رہے ہیں، دودھ کا پیالہ اپنی جگہ پہ کم نہیں ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مجھے کہا تو پی، تو میں نے پیا، جی بھر کے پیا، رسول میں دوبارہ پی لیا، سے 12۔ تو جب رسول اللہ نے فرمایا نا تو کہنے لگے رسول اللہ اب اس کی کوئی اور گنجائش نہیں ہے، اندر اور لے جانے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں۔ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور اسے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار کہ آپ نے صحابہ سے پہلے نہیں بلکہ سب سے آخر میں، اور یہ ایثار آپ نے اپنے گھر والوں میں بھی باقی رکھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پتہ چلا کچھ قیدی آئے ہیں، غلام آئے ہیں، اور رسول اللہ کی لاڈلی اکیلی بیٹی جو رسول اللہ کی زندگی میں اس وقت حیات ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، گھر کا کام کاج یہ پیغمبر کی بیٹی کی سنت ہے۔
شریعت نے اس پہ تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب رکھا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن تبھی شرم و حیا کی وجہ سے اپنا مقصود بیان نہیں کر سکیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے بتلایا، اور بعض روایت میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کہلوا بھیجا کہ رسول اللہ اب تو چکی پیس پیس کے ہاتھ جو ہے وہ چھل نہیں ہو چکے ہیں۔ مشق اٹھا اٹھا کے سیدہ فاطمہ کے کندھے پہ نشان پڑ گئے تھے گھر کا کام کاج کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی اصحاب صفہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، یہ بھوکے پیاسے ہیں، میں تو ان غلاموں کو بیچوں گا اور ان کی ضرورتوں کے لیے اناج خریدوں گا، تمہیں میں اس سے بہتر کام بتلا دیتا ہوں، تسبیحات فاطمہ کہ رات سوتے ہوئے تم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بھی اس ایثار کو، حضرات صحابہ میں دیکھیں یہ ایثار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مہمان مسافر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے گھر بھیجا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ایک ہی جواب ملا، ما معنا الا الماء، گھر میں تو پانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ امام الانبیاء کی زندگی ہے، سادگی اور قناعت والی اور شکر والی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجمع میں اعلان کیا کہ آج کی رات میرے اس مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا، اسے اپنے مہمان کے طور پہ کون ٹھہرائے گا؟ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کہا رسول اللہ میں اسے لے جاؤں گا۔ اب گھر لے کے گیا تو بیوی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے، کھانا تو اتنا ہے کوئی نہیں مہمان کو کھلا سکیں۔ تو فرمایا اچھا تم ایسے کرو، بچوں کو بہلا کے سلا دو، بچوں کو بہلا کے سلا دو، اور جب مہمان کے ساتھ ہم کھانے پہ بیٹھیں گے تم چراغ درست کرنے کے بہانے آنا اور اسے گرا دینا، بجھا دینا، ہم دونوں بیٹھے رہیں گے ساتھ، یہی ظاہر ہوگا ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان جو ہے وہ جی بھر کے کھانا کھا لے۔ اب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھ کے مسکرا پڑے اور فرمایا ضحک اللہ او عجب اللہ من فعالکما البارحہ، اللہ بھی تمہارے رات کی کارستانی سے اپنی شان کے مطابق خوش ہوئے ہیں، اللہ نے بھی اس پہ خوشی اور تعجب کا اظہار کیا ہے کہ تم نے رات مہمان کو کس تدبیر سے جی بھر کے کھانا کھلایا۔ اور پھر یہ آیت کریمہ رسول اللہ میں پر تلاوت فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ خاتون آئی میرے پاس اور آ کے مجھ سے کچھ مانگا، گھر میں 3 کھجوروں کے سوا کچھ نہیں تھا، اس خاتون نے 2 بچیاں بھی اٹھا رکھی تھیں، تو میں نے اسے وہ 3 کھجوریں تھما دی، اس نے 1 کھجور ایک بچی کو دی، دوسری کو دی، تیسری کی گٹلی نکال کے اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ میں ڈال دی، بچیوں نے کھا کے پھر ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو اس خاتون نے وہ کھجور بھی آدھی آدھی کی اور اپنی بچیوں کے منہ میں ڈال دیا۔ ان بچیوں کو حقیر نہ جانا کرو، پیغمبر نے ان بچیوں کی ولادت پہ اور ان کی تربیت پہ جنت کا وعدہ کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے اس خاتون کا واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر کے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ وہ شریعت کا ایثار ہے جو ہم سے شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت دیکھتے ہوئے اپنی ضرورت کو مؤخر کرو، اس کی ضرورت کو مقدم کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب صحابہ کے اندر ایثار کا عالم اور کیفیت کیا؟ فرمایا حضرات صحابہ میں سے ایک گھر میں بکری کے ایک سری کی حیثیت تحفے کے طور پہ، ہدیہ کے طور پہ آئی،
تو انہوں نے اپنے ہمسائے کو بھیج دی، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہوگا، انہوں نے اپنے 7 گھروں میں پھر کے وہی پہلے گھر میں آ گئی۔ یہ صحابہ کا ایثار تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا کہ روزے سے تھی اور دروازے پہ کوئی ضرورت مند خاتون آ گئی، تو ایک روٹی پڑی ہوئی تھی افطار کے لیے، گھر میں اور کچھ نہیں، تو خادمہ سے کہنے لگی یہ روٹی اس خاتون کو دے دے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی افطاری کے لیے کچھ نہیں بچا، فرمایا دے دو، دے دیا۔ تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موطا امام مالک میں ذکر کیا، تو وہ خاتون آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس گھرانے سے یا اس شخص کی طرف سے شام کو افطار سے پہلے پہلے ہدیہ آیا جس کا سیدہ عائشہ کو کبھی ہدیہ بھیجنے کا معمول اور عادت نہیں تھی۔ بنی ہوئی بکری جو ہے وہ اس نے اور 7 میدے کا روٹی جو ہے وہ بنا کے سیدہ عائشہ، تو سیدہ عائشہ نے مجھے بلایا اور فرمایا کلی من ھذا خیر من قرصک، ہاں اللہ نے بھیجا ہے یہ تیرے اس روٹی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حضرات صحابہ کے اندر ایثار کی کیفیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے، زندگی کے آخری ایام ہیں، خواہش کا اظہار کر دیا انگور کا، انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ گھر والے انگور خرید کے لائے، اتنے میں باہر دروازے پہ کسی سائل کی آواز آئی، پر میں یہ انگور اٹھا کے اسے دے دو۔ تو گھر والوں میں سے کوئی شخص گیا، جا کے اس سائل سے ضرورت مند سے 1 درہم کے وہ انگور پھر خرید کے لے آیا۔ ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے دروازے پہ، پھر دوبارہ صدا سنائی دی، پھر دے دیے۔ وہ دوبارہ 1 درہم کا خرید لایا، تو جب تیسری دفعہ جو ہے ایسا ہی ہوا، تو تیسری دفعہ جب اسے لے کے آئے تو اسے بتایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تو آ کے یہ بار بار صدا دے رہا ہے، اور انہوں نے اس انگور کی خواہش ظاہر کی تھی، تیری مہربانی اب یہاں آ کے، لیکن وہ خود نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو اگر نافع ان کے شاگرد کہتے ہیں اگر حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ چلتا نا یہ وہی انگور ہے جو میں نے صدقہ کیے ہیں، تو کبھی بھی اس میں سے نوش نہ فرماتے، اگرچہ وہ خرید کے لائے گئے تھے۔ تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی حاجت اور ضرورت کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں۔ جنگ یرموک کا وہ واقعہ، ابو جہم ابن حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے چچا داد بھائی کی تلاش میں تھا، پتہ چلا زخمی ہیں، انہیں پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا، ساتھ ہشام ابن عاص، حضرت عمرو ابن عاص کے بھائی، وہ زخمی تھے، انہوں نے پانی مانگ لیا، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، میں اس کے پاس گیا، ان کے ساتھ تیسرے زخمی تھے، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، تو میں تیسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہے، دوسرے کے پاس واپس آئے، وہ بھی اپنے چچا داد بھائی کے پاس ہے، یہ بھی اللہ کو۔ تو یہ وہ ایثار ہے کہ مرتے وقت بھی پانی کا گھونٹ بھی کہ پہلے میرا مسلمان بھائی پی لے۔ یہی واقعہ جنگ یرموک میں حضرت عیاش ابن ربیعہ، اکرمہ ابن ابی جہل اور تیسرے ایک اور صحابی، ان کا بھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، تینوں صحابی غالباً ہشام ابن عاص نہیں، حارث ابن ہشام، عیاش ابن ربیعہ اور اکرمہ ابن ابی جہل۔ تو حارث ابن ہشام جو ہے زخمی ہیں تینوں، حارث ابن ہشام نے پانی مانگا، اتنے میں پانی ان کے منہ کے قریب لایا گیا، تو اکرمہ نے مانگا نہیں، صرف نگاہ پانی کی طرف کی، تو اشارہ کر دیا پہلے اکرمہ کو پانی پلاؤ۔ اکرمہ کے پاس لے کے پانی پہنچے، ساتھ والے کی نظر پڑی، فرمایا پہلے عیاش کو پلاؤ، عیاش ابن ابی ربیعہ کو پلاؤ۔ عیاش ابن ربیعہ کے پاس پہنچے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہے، اکرمہ بھی پیارے، حارث ابن ہشام بھی پیارے۔ یہ ایثار ہے جو حضرات صحابہ نے ہمیں امت کے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے۔ تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ واقعات جو ہے حضرات صحابہ کے ایثار کے، اگر اسے بیان کرنے کے لیے بھی کئی نشستیں جو ہے وہ چاہیے، حضرات صحابہ کے ایثار۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کے بہنوئی، حضرت سیدہ زینب بنت فاطمہ اور بنت علی کے خاوند،
بڑے مالدار اور سخی مشہور تھے. کہنے لگا ایک دفعہ میں اپنی زمینوں پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک باغ کے سامنے سے میں گزرا تو وہاں ایک سیاہ فام کالی رنگت کا ایک غلام بیٹھا تھا. تو وہ روٹی کھانے لگا تھا تو ایک کتا اس کے پاس آیا. تو کتے نے آ کے للچائی ہوئی نظروں سے روٹی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک روٹی اس کی طرف پھینک دی. ابھی روٹی کا لقمہ توڑا نہیں تھا, کتے نے وہ جلدی سے نکلی, پھر ان کی طرف متوجہ ہوا, دوسری بھی پھینک دی, تیسری بھی پھینک دی. اور میں دیکھ رہا ہوں اور خود جو ہے وہ اٹھنے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ تینوں روٹیاں اسے کھلا دی؟ تو کہنے لگا یہ کتا ہمارے اس علاقے کا نہیں ہے, یہ ہمارے اس علاقے کا نہیں ہے, یہ کہیں دور سے آیا ہے, تو اس کی بھوک کی شدت کی بنا پہ یہ یہاں سے جا نہیں رہا تھا, ورنہ یہ اسے میں نے روٹی دی چلا جاتا. تو میں نے اس لیے میں تم کیا کرو گے؟ تو کہا میں تو کوئی بات نہیں, ایک دن بھوکا رہ لوں گا تو پھر کیا ہوگا, اللہ کی مخلوق میں سے ایک کتے کو تو میں نے کھانا کھلا دیا نا. تو حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کنت غلام علی السخا, میں نے اپنے آپ کو کہا لوگ تیرے سخی ہونے کے بڑے ترانے, اور اس حد تک کہ تجھے کہتے کہ تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں بچاتا, مجھے ملامت کرتے میری سخاوت پہ, لیکن یہ غلام تو مجھ سے بھی زیادہ سخی نکلا. اب اللہ اجر بھی کیا دیتے ہیں, پتہ کیا یہ باغ کس کا ہے, باغ خریدا غلام سمیت, غلام کو بھی خرید لیا, باغ کو بھی خرید لیا. باغ خریدنے کے بعد اس غلام کو آزاد کیا, باغ اس کی ملکیت میں دے دیا. تو یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. لیکن ایثار کے حوالے سے ایک اور چیز جسے بیان کرنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ایثار کی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ذکر علماء نے 3 قسمیں یا 3 درجات بتلائے ہیں. ہمیں سب سے بڑا ایثار تو اپنے خالق کے ساتھ ایثار ہے. اپنے خالق کے ساتھ ایثار کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی رضا کو ہر آدمی کی رضا پہ مقدم رکھے, اللہ کی محبت کو ہر آدمی کی محبت پہ فوقیت دے, اپنی کسی ضرورت کو بندوں کے سامنے نہ رکھے, اللہ کے سامنے رکھے, عاجزی انکساری کا اظہار بندوں کے سامنے نہ کرے, اللہ کے سامنے کرے. ہمیں یہ سب سے, اور یہ جو درجہ ایثار کا ہے یہ انبیاء اور رسولوں کا ایثار ہے, یہ انبیاء اور رسول کا, اور اس میں بھی سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ اللہ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ہمیں جو خالق کے ساتھ ایثار ہے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب انسان 2 چیزیں نہیں اپناتا. ایک تو یہ کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے اسے اپنانے کی کوشش کرے, خواہ جس چیز جو اپنانا چاہ رہا ہے یہ انسان کے لیے کتنی ہی دشوار کیوں نہ ہو, اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اسے چھوڑے, خواہ جس انسان کو کتنی پیاری کیوں نہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبوب اشیاء کو اپنائے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ناپسندیدہ اشیاء کو چھوڑ دے, خواہ نفس پہ کتنی ہی گراں گزریں. فرمایا یہ خالق کے ساتھ ایثار ہے. دوسرا فرمایا ایثار مال خلق, خلق خدا کے ساتھ, جس کے بارے میں کہ بندوں کی ضرورتوں کو, خلق خدا کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سے مقدم جانے. حضرات علماء نے اس کی بھی 3 قسمیں بیان کی. ہر ایثار جو ہے وہ مطلوب نہیں, فرمایا کچھ ایثار ایسے ہیں جو ممنوع ہیں, ناجائز ہیں. واجبات میں شریعت کے جو احکام ہیں ان میں کوئی ایثار نہیں ہے. بوڑھے ماں باپ کی خدمت ہے, اب اولاد میں سے ہر ایک کہے چلو چھوٹا کر لے گا, فلاں کر لے گا, ہمیں یہ ایثار نہیں, سارے گناہ گار ہوں گے. واجبات میں کوئی ایثار نہیں ہے. یہاں تو حکم یہ ہے کہ نیکی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, فاستبقوا الخیرات وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, یہ دوڑ کا, مقابلے کا میدان ہے, اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. واجبات میں فرائض کی ادائیگی میں کوئی ایثار نہیں ہے, ہر شخص جو ہے وہ اسے بجائے. اسی طرح حرام کو چھوڑنے میں یا کسی کو حرام چیز پیش کرنے میں کوئی ایثار نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کوئی شراب کسی کو پیش کر رہا ہے کہ چلو پہلے تم پی لو, ہمیں اپنے لیے بھی ناجائز, اس کے لیے بھی ناجائز. یہ ایثار ممنوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں کیا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے تو لوگ قرآن دادی کریں.
اس کام کے لیے لوگ قرآن دادی شروع کر دیں کہ میں اذان دوں گا، میں پہلی صف میں کھڑا ہوا کروں گا۔ ہاں، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جلدی مسجد میں آنے میں، بالخصوص دوپہر کے وقت تہجیر میں، شدت کی دھوپ میں جو ہے وہ مسجد میں آنے میں اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس پہ ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ اور اگر لوگوں کو نماز فجر اور نماز عشاء کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو اپنی سرینوں کے بعد رینگتے ہوئے بھی آنا پڑے تب بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ تو دین کے معاملے میں واجبات میں کوئی ایثار نہیں ہے۔ دوسرا ایثار کیا ہے جسے حضرات علماء نے مکروہ لکھا ہے، بعد میں اسے جائز کے ضمن میں بھی ذکر کیا، وہ ایثار کیا ہے کہ ایسے امور جو شریعت نے مستحب قرار دیے۔ پہلا کیا تھا؟ واجبات اور فرائض میں کوئی ایثار نہیں ہے۔ واجبات اور خدا نہ خواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی جان داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر ایک سے گزر رہا ہے کہ اچھا دوسرا آنے والا ہی سنبھال لے گا اسے، نہیں، ہر شخص کی ذمہ داری اس کی جان بچائے، یہاں ایثار نہیں ہے۔ مستحبات صف میں پہلی صف کا اجر و ثواب، یہ مستحب ہے، لیکن آپ اپنے کسی استاد کو، کسی بڑے کو احترام دیتے ہوئے اسے اگلی صف میں مقدم کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بعض علماء نے اسے بھی ناپسند کیا، اور بعد نے کہا کہ یہ جائز ہے اس کے احترام کی بنا پہ، اس کے علمی مقام و مرتبہ کی بنا پہ۔ تو یہ ایثار کہ مستحب امور میں شریعت کی روح سے جو چیزیں پسندیدہ ہیں کرنا بہتر ہے، اور اگر نہ کرے تو انسان اس پہ گناہ گار نہیں ہوتا، تو ان میں ایثار کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تیسرا ایثار جو جائز ہے وہ ایسے امور جو شریعت کے احکام نہیں ہیں، انسان کی روزمرہ زندگی کے احکام، معاملات ہیں۔ آپ کو کھانا پسند ہے، آپ کھا رہے ہیں، کوئی آ گیا آپ اس سے شریک کر لیں۔ اب شریعت نے آپ کو پابند نہیں بنایا، لیکن یہ ایثار جائز ہے۔ تو ایثار جو ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو مخلوق کے ساتھ ایثار ہے اس کی کچھ شرطیں بیان کی، فرمایا یہ ایثار جو ہوگا دنیاوی معاملات میں ہوگا، اس کی خاطر دین اور اپنی ذات کو یا اپنے وقت کو داؤ پہ نہیں لگایا جائے گا۔ یعنی ایسا ایثار نہ ہو کہ جس میں خود دوسروں سے دستے سوال دراز کرنا پڑے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کا تو پورا مال قبول کر لیا۔ ایک اور صحابی آئے اور آ کے کہے رسول اللہ یہ میرے پاس سونے کی ایک ہی ڈلی ہے، میں آپ کو صدقے میں دے رہا ہوں۔ رسول اللہ نے ناراضگی سے اسی کی طرف پھینکی۔ ہمیں تم میں سے ایک شخص آتا ہے اور اپنا سب کچھ کہتے ہیں میں نے صدقہ کر دیا، اور پھر اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ یہ ایثار مطلوب نہیں ہے کہ جس میں انسان خود مقروض ہو جائے یا اپنے بیوی بچوں کو، اپنے جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں انہیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے محتاج بنا کے کھڑا کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے رسول اللہ میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے، وہ رسا میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں صدقہ خیرات نہ کر دوں؟ تو رسول میں کتنی اجازت دی؟ صرف 1/3۔ فرمایا 1/3 اس سے زیادہ نہیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ اپنے وہ رسا کے لیے تو کچھ چھوڑ کے جائے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تو انہیں کنگلا کر کے جائے اور تیرے بعد انہیں لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا پڑے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ ان شرطوں کا یہ بیان کیا کہ اس سے انسان کو کوئی ناقابل تلافی دینی یا دنیاوی نقصان نہ پہنچتا ہو، دینی یا دنیاوی نقصان نہ پہنچتا ہو کہ اس میں، اور پھر وقت بھی کہ اب ادھر جماعت کھڑی ہے اور آپ ایثار ایسا کام جس میں کوئی مسافر آگے اسے راستہ دکھانا ہے تو نماز کے بعد بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ یہاں شریعت کے امور کو داؤ پہ لگا کے ایثار نہیں ہے۔ تو یہ ایثار کی 3 قسمیں انہوں نے بیان کی کہ اس کی جو ہے ایثار ناجائز بھی ہوگا واجبات میں، اور مستحب امور میں بعض علماء نے اسے مکروہ قرار دیا، بعض نے جائز، لیکن اصل یہ ہے کہ اسے بھی انسان کوشش کرے کہ نیکی کے کاموں میں خود جو ہے وہ سبقت کرے، کیونکہ ہم سب محتاج ہیں۔ ہاں جو دنیاوی معاملات ہیں جس میں اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں کی مصلحتیں داؤ پہ نہ لگے، دین جو ہے وہ داؤ پہ نہ لگے، تو یہ ایثار کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ ایثار کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایثار کے جو درجات ہیں، پہلا درجہ کیا ہے؟ ایثار مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔
ہمیں یہ سب سے افضل درجے کا ایثار ہے۔ دوسرا ایثار مال خلق، مخلوق کے ساتھ، جو شریعت کی عمومی تعلیمات ہیں کہ انسان اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی اوروں کو مقدم رکھے، یہ بھی شریعت نے اس کی حدود، شرائط اور ضوابط بتلا دیے۔ تیسرا فرماتے ہیں ایثار اللہ، اللہ کی توفیق سے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور ایثار جو کیا ہے اسے اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے۔ اب یہی انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے بدلے اور شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ اور اسی کو فرمایا کہ بندوں کے ساتھ تعلقات میں انسان تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ جو سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے بھی بہتر چیز دینا چاہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے بہتر چیز دینا چاہیں۔ یہ جتنی مثالیں میں نے ذکر کی حضرات صحابہ کے ایثار کی، وہ ساری اس کی دلیل ہے کہ اپنے سے بہتر۔ سیدنا سعد بن ربیع کا ایثار، حضرت ابو طلحہ کا ایثار، خود رسول اللہ کا ایثار کہ اوروں کو اپنے سے مقدم رکھا، ان کی حاجت کو اپنے سے بہتر رکھا، یہ ایثار کا اولی درجہ۔ دوسرا ایثار یہ ہے کہ انسان مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اب پہلا جو ایثار ہے اسی کا ایک واقعہ ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رے شہر میں، جس کے امام راضی تھے، وہاں 30 اللہ والے اکٹھے ہوئے، سارے مسافر تھے۔ اب چند روٹیاں تھیں، طے یہ پایا کہ ان روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لو اور دسترخوان پہ بکھیر دو سارے جو ہے، اور پھر لائٹ بند کر دی جائے، چراغ گل کر دیا جائے تاکہ کسی کو یہ بھی پتہ نہ چلے کس نے کتنا کھایا ہے، تو کھانا اس طور پہ کھا لو۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے دسترخوان پہ بچھا دیے گئے، اور تھوڑی دیر بعد جب لائٹ چلائے گی، لالٹین جلایا گیا تو ساری روٹی اسی طرح پڑی تھی، ہر آدمی ہاتھ روک کے بیٹھا تھا کہ میرا بھائی کھا لے، کہ اوروں کو اپنے سے بہتر دے، اپنے سے بہتر دے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ کم از کم اتنا جو اپنے لیے پسند کر رہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام کو بھیجا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ، لین دین کا، خرید و فروخت کا اتار چڑھاؤ جانتا تھا، 300 کا گھوڑا خریدا ہے، 300 درہم کا، چلو آؤ مالک سے تمہیں رقم دلوا دیتا ہوں۔ حضرت جابر جریر کے پاس آئے، ہمیں کتنے کا؟ تو کہا جی میں 300 کا خریدا۔ فرمایا یہ تو 500 کا دکھائی دے رہا ہے۔ کہنے لگا کیا کہہ رہے ہیں آپ، 300 کا اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے۔ تو اٹھ کے کھڑے ہوئے، گھوڑے کو دیکھا تو 800 روپے جو ہے، 800 درہم جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ فرمایا یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے، 800 کا ہے، تجھے اگر اپنے گھوڑے کا نہیں پتا تو میں تو تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ حضرت آپ نے میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا اور اس کے لیے وہی پسند کروں گا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اس کے لیے وہی۔ ہمیں تیسرا طبقہ اللہ میں اس سے بچے جسے قرآن یہاں کہہ رہا ہے وَمَن یوق شح نفسی، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا دیے گئے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ہر ایک پہ مقدم سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب سے بہترین چیز ملنی چاہیے، مجھے کم از کم یا یہ ہو کہ مجھے لوگوں سے بہتر ملے، یا لوگوں کو ملے نہ مجھے ملے، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، خود غرضی، مفاد پرستی۔ ایسے ہی طبقات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا، ہم نے وہ زمانہ حضرات صحابہ کا زمانہ، وہ زمانہ دیکھا کہ جب ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ درہم و دینار کا مجھ سے زیادہ حقدار میرا مسلمان بھائی ہے، اور ہمیں بدقسمتی سے ہم اب آخری دور میں اس زمانے میں آ گئے ہیں جب ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ درہم و دینار سے محبت کرتا ہے، کہ درہم و دینار کی محبت جو ہے وہ مسلمان بھائی کی محبت پہ غالب ہو جائے۔ تو شریعت نے ہمیں جن اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے ان میں ایثار، لیکن یہ ایثار کیسے پیدا ہوگا؟ بس یہی اختصار کے ساتھ، ایثار پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اللہ پہ قوی اور مضبوط ایمان،
اللہ پہ مضبوط ایمان یہ ایثار کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اللہ نے فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کا واقعہ ذکر کیا کہ جب اللہ نے انہیں توفیق ایمان دے دی تو اب فرعون کہنے لگا کہ ایسا یہی تمہارا بڑا تھا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہی بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تم نے مل کے پلاننگ بنائی ہے، پلان بنایا کہ یہاں سے لوگوں کو نکالو، تو میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں کھجوروں کے تنوں پہ سولی چڑھا دوں گا۔ تو اب انہوں نے کیا کہا؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، کہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت اور روشن دلیل دے دی ہے اسے چھوڑ کے ہم تجھے فوقیت نہیں دے سکتے۔ والذی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، اس خالق کو چھوڑ کے ہم تجھے راضی نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان، جتنا انسان پہ ایمان، اللہ پہ انسان کا ایمان پختہ ہوگا، اتنا ہی انسان کے اندر ایثار کے جذبات پیدا ہوں گے۔ دوسرا سبب اور وسیلہ ایثار کو اپنانے کا آخرت کی یاد، کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیاوی زندگی کی ترجیح میں لگے ہوئے ہو، ایثار، تم دنیاوی زندگی کو ایثار دے رہے ہو، ترجیح دے رہے ہو، فوقیت دے رہے ہو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی۔ اسے فاما من طغی وآثر الحیات الدنیا، جو سرکشی کا راستہ اپنائے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو معاذ اللہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تیسرا سبب اور وسیلہ ایثار کو اپنانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو اجر و ثواب قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے اسے ذہن میں رکھیں۔ صرف ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے اتنا نوازتے ہیں، اتنی اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس کے اجر و ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں جس طرح تم اپنے اس کے گھوڑے کے بچے کی پرورش اور تربیت کرتے ہو، یہاں تک کہ یہ ایک کھجور اجر و ثواب میں احد پہاڑ سے بھی اللہ کے ہاں بڑی ہو جاتی ہے، احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی۔ ہمیں انسان کہتا ہے دوسرے حدیث میں مالی مالی، میرا مال میرا مال، ہمیں تیرا مال وہی، انسان کا مال وہی ہے جو اس نے لباس پہنا وہ سیدھا کر دیا، یا جو اس نے کھایا اور جو صدقہ کیا اور اسے آگے بھیج دیا، آگے بھیج دیا۔ اصل بچنے والی چیز یہی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہم نے گھر میں بکری ذبح کی، بکری ذبح کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ تقسیم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا بکری میں کیا بچا ہے؟ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی، میں نے کہا رسول اللہ ما بقی غیر قطیفہا، یہ اس کا ایک جو ہے وہ دستی بچ گئی ہے، باقی ساری تقسیم ہو گئی۔ تو رسول اللہ میں بقی کلھا الا قطیفہا، اس دستی کے علاوہ باقی سب کچھ بچ گیا، یہ باقی نہیں بچا، کہ بچا تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اس چیز کا انسان کو احساس رہے کہ اللہ نے خرچ کرنے پہ، سیدہ ام سلمہ کی حدیث کہ صناع المعروف تقی مصارع السوء، اللہ کی راہ میں یہ دینا صدقہ خیرات انسان کو برے خاتمے سے، آزمائشوں اور ابتلا سے بچاتا۔ اور چوتھی چیز جو ہے، اللہ رب العزت نے اس فانی دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے، ایثار پہ جس اجر کا وعدہ کیا ہے، وہ میں نے سورہ دہر کی آیات مبارکہ پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ فرماتے فوقاہم اللہ، ان کے خرچ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور اس لیے کہ ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم، اس صدقہ خیرات سے ایثار اللہ آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، آخرت کی تر و تازگی اور مسرت، اور وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، دنیا میں جو دیا یہ تو یہی رہ گیا، لیکن اللہ نے اس دیے کے بدلے میں آخرت کی دائمی جنت اور آخرت کے دائمی لباس ریشم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی
جی اپنے لوگوں نے اپنے نام وراثت ٹرانسفر نہیں کروائی، ان میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا، ان کا کچھ 3 میں سے 2 بیٹے، جی اب جو بیٹا فوت ہوا اس کے پیچھے بچے ہیں 3، جی 2 بیٹے 1 بیٹی، آیا وہ جو وراثت ہے ان کے پوتن جو بدلے والا اس کے پوتن میں جائے گی کہ اس میں بالکل جائے گی، اس صورت میں تو جائے گی، کیونکہ وراثت اس وقت جو ہے وہ اس کا تقسیم ہونی چاہیے تھی جس دن اس کی جان نکلی، اس وقت بیٹا زندہ تھا، وہ وارث تھا، جو تاخیر ہوئی ہے اس کے ذمہ دار یہ ورثاء ہے۔ اب اس کا جتنا حصہ وراثت میں بنتا ہے وہ اس کے اولاد میں چلا جائے گا، وہ اس کی اولاد میں چلا جائے گا۔ ہاں اگر بیٹا باپ کی وفات سے پہلے چلا گیا، اس کی زندگی میں چلا گیا تو اب وہ وارثوں میں نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے پوتوں کو نہیں ملے گا۔ ہاں یہ کہ یہ اپنی طرف سے کچھ دینا چاہیں تو اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے، لیکن زندگی میں جب کوئی انسان دنیا سے گیا اس وقت اس کے جتنے وارث زندہ تھے وہ سارے کے سارے ان کا حصہ جو شریعت نے مقرر کیے وہ ان کا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے وارثوں کو، اس لیے علماء نے لکھا کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔